ان چیزوں سے ہٹ کے دوسری چیز، ہمارے امیر الکویت صباح احمد الصباح کا جو انتقال ہو چکا ہے، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، کل ان کی تدفین بھی عمل میں آئی الحمدللہ سارے جی سی سی سے۔ لیکن سب سے زیادہ مایوس غم زدہ انسان ایک ہی تھے، قطر کے امیر، جو اپنے پاؤں پہ گھٹنوں پہ بیٹھ کے روتے رہے، جن کی آنکھوں سے آنسو گرتے رہے۔ وہ وہاں کا بالکل ایک ایسا سین اور ایسا منظر پیش کر رہا تھا جو صدیوں میں یاد رکھا جائے گا۔ اگرچہ کوئی باپ دنیا چھوڑ کر جاتا ہے تو اولاد کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی یہاں پر عرب میں، لیکن اس ہمارے امیر القطر ہو یا رجب طیب اردگان ہو، اتنا صدمے میں تھے، اتنی مایوسی ظاہر کر رہے تھے کہ ان کی دنیا لٹ چکی ہے، دنیا اجڑ چکی ہے، ان کی دنیا اجڑ چکی ہے۔ ویسے حالات، ویسا منظر پیش ہو رہا تھا۔ بہرحال کل امیر الکویت کی تدفین عمل میں آئی، اللہ ان کو مغفرت فرمائے، اللہ ان کی خبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے۔ وہ ایک ایسے رہبر تھے، وہ ایک ایسے قائد تھے جو ہم صدیوں میں جب تک ہم تو زندہ ہے برابر ان کو یاد کریں گے اور ان کے حق میں دعا کرتے رہیں گے، کیونکہ ہمیشہ وہ اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے ایک ایسا پیمانہ بنے ہوئے تھے جو قابل دید، قابل تحسین تھا، جو ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ اور انشاءاللہ ہم تا قیامت تک ہماری نسل کو بھی یہی بولیں گے کہ ہمارے پاس ایک ایسا شیر اسلام تھا، چاہے امیر الکویت مرحوم صباح احمد الصباح ہو یا رجب طیب اردگان ہو۔ تو بہرحال یہ لوگ مسلمانوں کے رہبر ہیں، اسی لیے کچھ ہمارے لوگوں کو جو اپنے ضمیروں کو بیچ چکے ہیں، ان سے کافی خبث رکھتے تھے، کافی ان سے حسد رکھتے تھے، کافی ان سے جلتے تھے، کیونکہ وہ لوگ کسی کو سنتے نہیں تھے۔ تو بہرحال اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے، اللہ ان کے گھر والوں کو صبر کاملہ، صبر جمیل عطا کرے۔ بہرحال یہی کہنا ہے، ہم سے ودا ہو چکے ہیں، ہم سے ودا ہو چکے ہیں امیر الکویت، جو ہم کبھی نہیں بھولیں گے، کبھی نہیں فراموش کریں گے۔ ان کے حق میں ہمیشہ جب بھی ہم نماز پڑھیں گے ہاتھ اٹھا کے ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے اور ان کے کرنیوں کو ہمیشہ یاد کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہاں تک کہ ہماری نسل کو بھی بولیں گے کہ ایسے مرد مجاہد، ایسے حق پسند لیڈر تھے دنیا میں، اس لیے دنیا چل رہی تھی۔ تو بہرحال وہ رہتے ہوئے ہی جب ان کی حالات بہتر نہیں تھی تو جب ہی انہوں نے اپنے بھائی شیخ نواف احمد جابر الصباح کو ان کے جانشین بنا چکے تھے، وہ جو کل عہدے پہ فائز ہو چکے ہیں۔ یا مرحبا یا مرحبا یا شیخ نواف، یا مرحبا، خوش آمدید، خوش آمدید، یا مرحبا، ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں اس ظالم عالم میں۔ آپ بھی اپنے بھائی کے ویسا کام کرو، اپنے بھائی کے ویسا نام کرو، اگرچہ دنیا سے بھی رخصت ہو جائے تو دنیا یاد کرے، دنیا ہمیشہ یاد کرے۔ تو بہرحال جب آپ منسٹر تھے، جب آپ منسٹری چلاتے تھے، آپ نے ماشاءاللہ اس ٹائم سے میں جانتا ہوں، آپ کی خدمت کو دیکھ چکا ہوں، آپ ایک بہترین رہبر ہوں گے انشاءاللہ، ایک بہترین قائد ہوں گے انشاءاللہ، بہترین صلاحیتوں کے مالک ہوں گے انشاءاللہ۔ ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں، ہم آپ کو مرحبا سے سواگت کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آپ کی قوم کو، آپ کے محب وطن کے ساتھ ساتھ ہماری بھی رہبری کریں گے اور ہمارے ساتھ بھی انصاف کریں گے، یہی امید ہے ہم کو اللہ کے بعد آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ ایمانداری سے ایسے ہی کام کرتے رہیں گے تو ہمارے اوپر ظلم کم ہوگا، ہمارے اوپر زیادتی کم ہوگی، ہمارے ظلم کی آواز تم لوگ بنے رہیں گے، ہمارے لیے انصاف کے لیے آپ لوگ آگے چلیں گے، انصاف کی آپ لوگ گہار لگائیں گے اور آواز اٹھائیں گے، چاہے اقوام متحدہ میں ہو، چاہے UNCC اقوام متحدہ میں ہو، یا سارے OIC کو، جیسا آپ کے بھائی مرحوم صباح احمد الصباح نے جس طریقے سے وان کیا تھا، جس طریقے سے ایک جماعت بنائی تھی، ایک جماعت تشکیل دی تھی جس میں طاقت ہی طاقت تھی، اور ہمارے دشمنوں کے
حوصلے پست ہو چکے تھے اور ہمارے حوصلے بلند ہو چکے تھے، آپ بھی وہی کام کریں گے انشاءاللہ۔ آپ سے ہم کو بڑی امیدیں وابستہ ہے اور سارے مسلمان کو آپ سے امیدیں وابستہ ہے۔ آپ کے کنٹری کے علاوہ، آپ کے ملک کے علاوہ، آپ کے ملک کے بعد ہماری طرف بھی خیال کریے، جس طریقے سے صبا احمد الصبا مرحوم کرتے تھے۔ ہم کو یہی امید ہے، ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں اس ظالم عالم میں۔ بہرحال آپ بھی ویسے ہی ایمانداری کا کام کریں گے، ایمانداری سے ہماری دیکھ بھال کریں گے، ہم مظلوموں کے لیے آواز بنیں گے، ہم مظلوموں کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ آپ ہمیشہ رجب طیب اردگان کے کھاندے سے کھاندہ ملا کے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگوں میں محبت اللہ رب العزت قائم رکھے۔ بھلا تعلقات تو آپ لوگوں کے بہت اچھے ہیں، ویسے ہی تعلقات بنے رہے اور ہمارا انصاف ہو سکے، اور آپ کو آپ کی رہبری بہت بہت مبارک ہو، آپ کو آپ کی بادشاہت بہت بہت مبارک ہو۔ آپ اس کے لائق ہیں، آپ اس کے لائق ہیں، کیونکہ آپ بھی ایک زمانے سے وہ کام انجام دیتے ہوئے آ رہے تھے۔ حالانکہ ہم نے سوچا تھا، کیونکہ ہم بھی پہلی نظر رکھتے ہیں GCC کے ممالک پہ، ہم نے تو یہ سوچا تھا شاید شیخ ناصر کو یہ عہدے سے فائز کیا جائے گا، لیکن چلو اب آپ کے عہدے پہ شیخ ناصر آ چکے ہیں کہ آپ لوگ دونوں مل کر انشاءاللہ تعالی اپنے ملک کے ساتھ ساتھ سارے عالم کے مسلمانوں کی رہبری کریں گے اور ہمارے حق کے لیے آواز اٹھائیں گے، ہمارے ساتھ انصاف ہوگا۔ آپ بھی مرحوم صبا احمد الصبا کہ ویسے ہی کام کریں گے، کیونکہ ان کے کامیں تو ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے، نہیں تو آج اور ہمارے اوپر کیا کیا زیادتی ہوتی تھی، کیا کیا ظلم ہوتا تھا، ہم کو تو اس چیز کا اندازہ بجا ہے۔ لیکن اس رجب طیب اردگان اور آپ کے بھائی صبا احمد الصبا مرحوم کے رہتے ہوئے ہماری حفاظت بھی ہوئی، ہمارے ساتھ انصاف بھی ہوا۔ انصاف تو سارا نہیں ہوا، ابھی بابری مسجد کا انصاف ہمارے سامنے نہیں آیا، نہ تو ایسے ان پاپیوں کو جو ہمارے بابری مسجد کی شہید کرتے وقت جو آئے تھے ان کو بھی سزا نہیں ملی، کیس ختم کر دیا گیا۔ لیکن ایک عدالت ہوتی ہے، سب سے بڑی عدالت اللہ رب العزت کی، جب وہ اپنا فیصلہ سناتے ہیں تو کوئی تاب نہیں لا سکتا، کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو ہم تو یہی کہیں گے کہ ہماری انشاءاللہ ہمارے جو پاپیوں کو جو چھوڑا گیا ان کو تو ایسی بیماری ہوگی جو لا علاج ہوگی، جو ایک عبرت ناک ہوگی، ان کو یہ سزا تو دنیا میں مل کے رہے گی، یہ لوگ دنیا سے جانے سے پہلے اس کی سزا بھی بھگتنا پڑے گا انشاءاللہ۔ ہم کو تو یہی امید تھی، ایک جھوٹی تسلی کے لیے ایک دل کو مان رہے تھے شاید کچھ انصاف ہوگا، ہماری بابری مسجد کی شہید کرنے والوں کے ساتھ ان کو ان کی اوقات دکھائی جائے گی، ان کو ان کا کفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ لیکن ہمارے ساتھ کل بھی ناانصافی ہوئی جو ہوتے ہوئے آ رہی ہے، ان 22-26 سال سے مسلسل اس ناانصافی کا شکار سارا دیش اور سارے دیش واسی ہو رہے ہیں ادھر۔ تو آپ لوگوں کا کام ہے اس چیز کے اوپر بھی توجہ دیجئے، زیر غور رہیے، اور آپ لوگ ہماری رہبری کے لیے آگے ایسے ہی بڑھتے رہیے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے، اللہ آپ لوگوں کو آپ کے جائز مقاصد میں کامیاب کرے، اللہ ہم کو حاسدین کے حسد سے، منافقوں کی منافقت سے، شرپسندوں کی شرپسندی سے اللہ محفوظ رکھے۔ اللہ ہمارے بیمار حال بھائی جو بھی ہے ہمارے، اللہ ان کو شفاء کاملہ شفاء جمیل عطا فرمائے، اور جو مرحومین گزر چکے ہیں اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور جو بے روزگار بھائی ہیں ہمارے، اللہ جلد سے جلد ان کو روزگار سے نواز دے، اللہ ان کو روزگار سے لگا دے۔ اور جو ہماری بہنیں جو بغیر شادی کے بیٹھی ہیں، اللہ ان کو نیک صالحین جوڑے نصیب فرمائے، اللہ ان کو نیک صالحین جوڑے نصیب فرمائے، اور ہم سارے مسلمان کو 5 ٹائم کے نمازی بنا دے، ہم کو غلط راستوں پہ چلنے سے اللہ رب العزت روک دے، ہم کو ہمارے دلوں میں خوف اللہ ڈال دے، ہم کو حق پہ اور سچ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو ایمان پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ بھٹک چکے ہیں اللہ ان کو صحیح راستے پہ لانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ان کے دلوں میں ہدایت ڈال دے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو جو جانے انجانے میں جو بھی ہم نے غلطیاں کی ہیں، جو بھی گناہ کیے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ اللہ ہمارے ماں باپ کے ہم دل دکھائے ہیں، اللہ ہم کو معاف فرمائے۔ اللہ ہم کو
حق پہ اور سچ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے پریشانیوں کو، ہمارے مصیبتوں کو، ہمارے بے روزگاریوں کو ختم فرمائے۔ اللہ اپنی رحمت نازل کر دے ہم پہ، اللہ اپنا کرم نازل کر دے ہم پہ، ہمارے جانے انجانے میں جو بھی غلطیاں میں اللہ ان غلطیوں کو معاف فرمائے۔ بہرحال اجازت چاہتا ہوں بھائی، آپ لوگ بھی منظم رہیے، نمازوں کی پابندی کریے، اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کیجیے۔ بہرحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔